اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ قصص آیت نمبر 43، پارہ نمبر 20، صفحہ نمبر 22. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی طور پر ذکر کیا، جس میں ان کی پیدائش، ان کا بچپن، پھر ان کی جوانی، پھر ان کی شادی اور نکاح، پھر نبوت ملنے کا ذکر، پھر فرعون کے دربار کے اندر گئے، اور مختصر طور پر آخر میں یہ بتایا کہ فرعون کا انجام کیا ہوا. اس سارے واقعے سے ایک بڑی اہم چیز جو ہمیں سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مشکل حالات سے گزار کر نبوت عطا کی. آپ کو ہجرت کرنی پڑی، 10 سال یا 8 سال آپ مدین کے اندر رہے، ماں باپ سے دور، بہن بھائیوں سے دور، اپنے وطن سے دور، اور پھر اس کے بعد آپ نے زندگی میں بہت اونچ نیچ دیکھی. زندگی کی اونچ نیچ یہ انسان کے لیے خیر اور بلائی ہی ہوتی ہے اگر انسان اسے اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کرے. اگر زندگی کی اونچ نیچ نہ ہو تو موسیٰ علیہ السلام کیسے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اس مقام تک پہنچتے. یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اپنی دعوت کا آغاز کیا، اس کے بعد سے نشیب و فراز آئے اور مختلف ادوار سے آپ کی زندگی گزری. ہر انسان کی زندگی کے اندر یہ نشیب و فراز ہوتے ہیں، لیکن کوئی اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے راضی رہتا ہے اور اسے قبول کر لیتا ہے، اور کوئی اسے قبول نہیں کرتا. لیکن جو اسے قبول نہیں کرتا فیصلہ اس کے لیے بھی وہی ہوتا ہے، اور جو اس پر راضی ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت خیر کے دروازے اس سے کھول دیتے ہیں. آگے اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے ثبوت پر کچھ دلائل بتائے جا رہے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، اس کے بعد کہ ہم نے پہلی قوموں کو تباہ کر دی. بصائر للناس، یہ بصیرت کی چیزیں تھیں لوگوں کے لیے، وہدن اور سراپا ہدایت تھی، ورحمتن اور سراپا رحمت تھی، لعلہم یتذکرون تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ان انبیاء کی اقوام پہلے گزر چکی تھی. آپ کی کتاب کی وہی خوبیاں ہیں جو قرآن کریم کی خوبیاں ہیں. قرآن کریم بھی بصائر ہیں، بصیرت کی چیز ہے، قرآن کریم بھی ہدایت ہے، قرآن کریم بھی رحمت ہے. تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی یہی خوبیاں تھیں. اور فرمایا وما كنت بجانب الغربی، آپ مغربی جانب میں نہیں تھے، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے فیصلہ کیا موسیٰ کی طرف اپنے اس حکم کا. وما كنت من الشاہدین، اور آپ اس وقت حاضر بھی نہیں تھے. یعنی 2000 سال سے زائد اس بات کو وقت گزر چکا. آپ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لوگوں کو سنا رہے ہیں، آپ کو کسی نے نہیں سنایا، آپ کو پڑھنا نہیں آتا، اس کے باوجود آپ اس واقعے کو بعینی ہی درست طریقے سے صحیح سنا رہے ہیں. آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے. تو پھر یہ کیسے پتہ چلا؟ یہ وحی کے ذریعے سے پتہ چلا، اور یہ آپ کی نبوت کی سچی دلیل ہے. اور مغربی جانب اس لیے قرار دیا کہ کوہ طور حجاز مقدس سے مغربی جانب میں واقع ہے، اس اعتبار سے اسے مغربی جانب قرار دی. اور فرمایا وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن ہم نے پیدا کی بہت سی امتیں، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، پھر ان پر طویل مدت گزر گئی. وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا، اور آپ نہیں تھے رہنے والے،
فی اہل مدین، مدین والوں میں، تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ انہیں پڑھ کے سنا رہے ہیں ہماری آیات، ولاکننا کننا مرسلین، لیکن ہم ہی رسول بھیجنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین میں رہے، وہاں کیا حالات پیش آئے آپ تو اس کے عینی شاہد نہیں ہیں، لیکن یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو آپ کے رب نے نبوت عطا کی اور وحی کے ذریعے سے یہ علم آپ کو عطا کی۔ اور فرمائے وما کنت بجانب الطور، اور آپ طور کے کنارے پر نہیں تھے، اذ نادینا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، ولکن رحمتا من ربی، لیکن یہ تیرے رب کی طرف سے خصوصی رحمت ہے، لتنذر قوما، تاکہ آپ خبردار کریں ان لوگوں کو، ما اتاہم من نذیر، ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، من قبلک، آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی جس وقت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس جا رہے تھے اور کوہ طور پر آپ کو اللہ رب العزت نے پکارا، ندا دی اور نبوت سے سرفراز کیا، آپ اس وقت وہاں بھی موجود نہیں تھے، لیکن اللہ کی یہ خصوصی رحمت ہے، اس نے آپ کو نبوت دی، اور اس قوم میں جس میں 1500 سال سے کوئی نبی نہیں آیا تھا، آپ کو نبی بنا کے بھیجا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور فرمایا ولولا ان تصیبہم مصیبہ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، ان کے اعمال کی بدولت، فیقولو، تو یہ کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک، تو ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم ایمان والوں میں شامل ہوتے۔ یہ رسول بھیجنے کی حکمت ہے کہ اللہ رب العزت رسول اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں پر حجت پوری ہو جائے، اور وہ یہ نہ کہیں اللہ کے پاس جا کر، اس کی بارگاہ میں جا کر، کہ ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی رسول نہیں آیا، آتا تو ہم اس کی پیروی کرتے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے اپنی حجت کو تم پر مکمل کر دی۔ آگے فرمایا فلما جاءہم الحق، بس جب ان کے پاس حق آ گیا، من عندنا، ہماری طرف سے، قالو، تو یہ کہنے لگے، لولا اوتیا، کہ اس نبی کو کیوں نہیں دی گئی، مثل ما اوتی موسیٰ، اس جیسی نشانیاں جو موسیٰ کو دی گئی تھی۔ اولم یکفروا، کیا انہوں نے انکار نہیں کیا، بما اوتی موسیٰ، اس کا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، قالو، تو یہ کہنے لگے، سحران تظاہرا، یہ دو جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے موافق ہیں، وقالو، اور انہوں نے یہ بھی کہا، انا بکل کافرون، ہم تو سب کا انکار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے کچھ اعتراضات تھے، اس سورہ مبارکہ کے اگلے حصے میں ان کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک اعتراض یہ تھا، یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی ہیں تو آپ کے پاس بھی عصا والا معجزہ ہو، آپ کے پاس بھی ید بیضا والا معجزہ ہو۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ جن کے پاس عصا والا معجزہ تھا، ید بیضا والا معجزہ تھا، کیا ان کو فرعون نے مان لیا؟ اس کے لشکر نے اور اس کی قوم نے مان لیا؟ جب انہیں یہ بات کی گئی تو اب انہوں نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگر تھے، آپ علیہ السلام بھی جادوگر ہیں، ان کی کتاب تورات بھی جادو تھی، یہ بھی جادو ہیں، لہذا ہم کسی ایسے جادو پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی اسے تسلیم کرتے۔ فرمایا قل، آپ پھر کہہ دیجئے، فأتوا بکتاب من عند اللہ، بس تم لے آؤ کوئی ایک کتاب اللہ کے پاس سے، ہوا اہدی منہما، جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت کرنے والے ہوں، اتبعہ، میں اس کی پیروی کر لوں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تمہاری بات اگر مان لی جائے کہ یہ کتاب ایک جادو ہے، تورات بھی جادو تھی، تو پھر ایسے کرو کہ تم کوئی ایسی کتاب لاؤ جو اس سے زیادہ بہتر انداز سے لوگوں کی رہنمائی کرتی۔ لیکن آج تک کوئی نہیں پیش کر سکا، آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا
کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے، ایسا دستور ہے، اس کتاب سے ایسی رہنمائی ملتی ہے جو ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہر اعتبار سے مناسب بھی ہے اور ان کی موافق رہنمائی بھی کرتی ہے۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، تو اگر یہ آپ کی بات قبول نہ کریں، فَاعْلَمْ، تو آپ جان لیجئے، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ یہ صرف اور صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ، اور کون ہے جو زیادہ گمراہ ہے، مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اس شخص سے جو اپنی خواہش کی پیروی کرے، بغیر ھدی من اللہ، اللہ کی طرف سے رہنمائی کے بغیر۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسی کتاب نہ لا سکتے ہیں، نہ ہی یہ آپ کی یہ فرمائش پوری کر سکتے ہیں، تو پھر اس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ بس اپنی خواہشات کی تکمیل میں، اور دنیا میں سب سے بڑا گمراہ آدمی وہ ہے جو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بیل کی طرح محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی خواہشات دن بدن بڑھتی جاتی ہیں، پھیلتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ قبر کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ اور فرمایا جو ظالم ہوگا اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ ظلم کا خاتمہ ضروری ہے، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی، اللہ کے معاملات میں بھی، بندوں کے حقوق میں بھی۔ اور فرمایا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور ہم نے مسلسل بھیجی انہیں نصیحت کی باتیں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ یہ نصیحت حاصل کر لیں۔ یہ بھی ایک اعتراض کا گویا جواب ہے۔ یہ کہتے تھے پہلی ساری کتابیں تو ایک دفعہ اتر گئیں، قرآن کریم کیوں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا ہے؟ یہ بھی اللہ کی کتاب ہے تو سارے کا سارا یکدم ایک ہی مرتبہ نازل ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ موقع بہ موقع تمہیں نصیحت اس لیے کی جاتی ہے کہ شاید ایک موقع پہ بات نہیں سمجھے اور دوسرے موقع پر سمجھ جاؤ اور ہدایت حاصل کرو۔ آگے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، من قبلہ، اس سے پہلے، ہم بہ یؤمنون، وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب سچی کتاب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ بالکل حقیقت پہ مبنی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جن لوگوں نے پہلے انبیاء پر ایمان لایا، پہلے انبیاء کی نبوت کو تسلیم کیا، چاہے وہ عیسائی تھے اور چاہے وہ یہودی تھے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو اپنی کتابوں میں پڑھ کر آپ پر بھی ایمان لائے، آپ کی بات اور آپ کی دعوت کو بھی قبول کی۔ چنانچہ صحابہ میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی تھے، بعد میں آپ پہ ایمان لائے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عیسائی تھے، بعد میں آپ پر ایمان لیا۔ اسی طریقے سے جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو حبشہ سے 20 آدمیوں کا وفد آیا اور انہوں نے آ کر تحقیق کی تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حق اور سچ جانا اور ایمان لیا۔ اور ابو جہل ان کو ڈانٹنے لگا کہ بیوقوفو، تم تو حالات کی خبر لینے آئے تھے، تم خود بے دین ہو کے بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ بحث نہیں کرتے، ہم تمہارے ساتھ الجھتے نہیں۔ تو فرمایا قرآن کریم کی حقانیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ پہلی کتابوں پر ایمان لانے والے بھی اس کتاب پر ایمان لا رہے ہیں، اور آج بھی دنیا میں جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کی اکثریت وہ ہے جو پہلے عیسائی تھی اور اب عیسائیت سے تائب ہو کر وہ اسلام کے اندر داخل ہو۔ تو فرما رہے ہیں کہ وہ پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے تھے، انہوں نے جب قرآن کو سنا، اس کی حقانیت کو جانا، تو ان کے دل نرم پڑ گئے، وہ اس پر بھی ایمان لے۔ اور فرمایا وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب انہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، قَالُوا آمَنَّا بِهِ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ایمان لائے، إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، یقیناً یہ ہمارے رب کی جانب سے حق ہے، إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار تھے، ہم تو پہلے بھی اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب ہم نے اس کتاب کو سنا تو پتہ چلا کہ اب یہ کتاب اور یہ شریعت قیامت تک کے لیے ہے،
ہم پہلے بھی مانتے تھے، اب ہم اس پر ایمان لیں۔ فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین، تو یہ لوگ ہیں انہیں دیا جائے گا ان کا معاوضہ دوہرا، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور یہ دور کرتے ہیں اچھائی کے ساتھ برائی کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو کچھ ہم نے انہیں دیا، يُنْفِقُونَ، یہ لوگ خرچ بھی کرتے ہیں۔ جو پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، فرمایا ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ پہلے نبی کی نبوت اور کتاب اور رسالت کی تصدیق پر وہ ایک اجر ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان اور تصدیق، یہ دوہرا اجر ہے۔ اور یہ دوہرا اجر اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے صبر کیا۔ صبر کس بات پہ کیا؟ کہ جب یہ ایک دین چھوڑ کے دوسرے دین میں داخل ہو گئے، خاندان مخالف ہو گیا، گھر سے نکال دیا گیا، وطن سے نکال دیا گیا، رشتہ دار، کاروبار، سب کچھ چھن گیا، یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ فرمایا اس پر اللہ رب العزت انہیں دوہرا اجر عطا کرتے ہیں۔ آج بھی نو مسلمز کا ایک بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جب وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر ایک طرف سے تو انہیں نکال دیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف سے ہمارے پاس کوئی ایسا انتظام نہیں کہ ہم مسلمان ان کی دیکھ بھال کر سکیں اور ان کے حقوق کا خیال کریں، اور ان کے ساتھ بالخصوص جو رشتے کا معاملہ ہے وہ بہت پیچیدہ ہے۔ ہمارے کلاس فیلو ہیں، وہ جاپان کے اندر ہوتے ہیں، تو کہتے وہاں سب سے بڑی دقت یہ پیش آتی ہے نو مسلمز کو کہ ان کے ساتھ کوئی نکاح کے لیے، کوئی رشتے کے لیے تیار نہیں ہوتا، باوجود کہ ان کے پاس دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے۔ یہ سب سے بڑی دقت ہے، لوگ ان کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ نو مسلمز کے مسائل ہمارے پاکستان کے اندر بھی ہیں، یعنی کوئی عیسائیت کو چھوڑ کے اگر اسلام کے دائرے کے اندر آ گیا ہے، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور بسا اوقات ایسے لوگ بھی دیکھے جو پھر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ اور اللہ رب العزت کی بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ آج ہم ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر دیتے ہیں یا اللہ پوری دنیا کو ہدایت دے دے۔ سب سے زیادہ آبادی عیسائیوں کی ہے، سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے، سارے مسلمان ہو گئے تو سنبھالنا کس نے؟ سارے مسلمان ہو جائے تو ان کو سنبھالنا کس نے؟ یہ ہماری جو ذمہ داری ہے، ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں، جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے اس حد تک اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے رہیں۔ ہر آدمی تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالتا رہے تو انشاءاللہ العزیز ایک بڑا دریا بہہ پڑے گا۔ اور دوسری فرمایا ان کی خوبی یہ ہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا۔ ہم سادہ سے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میلے کپڑوں کو صاف پانی سے دھویا جاتا ہے، کیچڑ کو صاف کپڑے سے صاف کیا جاتا ہے، گند کو گند سے صاف نہیں کیا جاتا۔ کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی الزام تراشی کر رہا ہے، کوئی ایسا عمل کر رہا ہے، تو اگر میں بھی جواب میں وہی کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں کیچڑ کو کیچڑ سے دھو رہا ہوں، گند کو گند سے دھو رہا ہوں، تو وہ تو کبھی پاک نہیں ہوگا، وہ تو کبھی صاف نہیں ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کے بغیر اسلام نہ پھیلا ہے نہ پھیل سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جن کے ایک اشارے پر اللہ رب العزت احد پہاڑ کو سونے کا بنا دے، لیکن آپ بھی صحابہ سے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے اپیل کیا کرتے تھے کہ اب فلاں غزوے کے لیے ضرورت ہے، فلاں کے لیے ضرورت ہے، اور صحابہ بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے تھے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، ہمارے ہاں خامی یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی خرچ کرے، وہ خرچ کرے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیفیت کیا تھی؟ ہر شخص خرچ کرتا تھا۔ جس وقت غزوہ تبوک کے لیے آپ نے اپیل کی اور بہت سا مال اکٹھا ہو گیا، تو ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں اور وہ اتنی ہی تھی جتنی اس کی مٹھی کے اندر آ سکتی۔ اب وہ آ رہا ہے تو یہودی منافق جو ہیں وہ تانے دے رہے ہیں۔ تانے کس بات کے دے رہے ہیں کہ لو اتنی سی کھجوروں سے بھلا کیا فرق پڑے گا؟ اللہ رب العزت کو اتنی سی کھجوروں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ راستے کے اندر تانے دیتے تھے۔
اور جب کوئی زیادہ لے کے آ رہا ہوتا تو یہی منافق یہ تانے دیتے کہ دیکھو ریاکار ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں سے واہ واہ اور شاباش وصول کرنے کے لیے خرچ کر۔ تو جب وہ صحابی لے کر آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کی، اور آپ نے کہا کہ اس کی کھجوروں کو لے کر سارے ڈیر کے اوپر پھیلا دو، اس کی کھجوروں کو لے کر سارے ڈیر کے اوپر پھیلا دو، اس لیے کہ اس نے جس محنت کے ساتھ یہ لے کر آیا ہے، جس خلوص کے ساتھ لے کر آیا ہے، اس خلوص کی بڑی قیمت ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھیں، اپنی اولاد کو خرچ کرنا سکھائیں، گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے منی باکس بنائیں، اپنی اولاد سے کہیں کہ وہ اس کے اندر روزانہ اپنے جیب خرچ میں سے ڈالا کریں، چاہے 1 روپیہ ڈالیں، لیکن خرچ کرنے کی عادت بنائیں۔ اور جب ہم خرچ کریں تو پھر اپنی اولاد کو بھی درمیان میں وسیلہ بنائیں۔ آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو اپنی اولاد سے کہیں کہ وہ اسے دے دے، اپنی اولاد کے ہاتھ سے اسے پہنچا دیں، تاکہ اولاد کو بھی خرچ کرنے کی عادت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ باپ دنیا سے چلا جائے اور بعد میں اولاد کی نفسیات اور ان کی عادات وہی ہوں جو سورہ نون میں باغ والوں کا واقعہ قرآن کریم ذکر کرتا ہے کہ باپ بڑا سخی تھا، اولاد نے کہا کہ آج کے بعد کسی پہ خرچ نہیں کرنا، راتوں رات کھیت کاٹو، راتوں رات فصل اکٹھی کرو اور صبح لے کر اپنے گھر میں آ کے رکھ لو۔ وہ باپ کا کام تھا، ہمارا نہیں، اب نہیں ہم نے خرچ کرنا۔ تو اس لیے خرچ بھی کرنا ہے اور اولاد کو بھی خرچ کرنے والا بنانا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب یہ فضول بات سنتے ہیں أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو یہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں لَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارا عمل، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہے، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ بےہودہ بات کو یہ سنتے ہی نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کو سن لیتے ہیں اور جواب نہیں دیتے۔ اعراض کا معنی کیا ہے؟ اعراض کا معنی یہ ہے اگر اس طرف سے کر رہا ہے تو منہ ادھر کر لیں، سنا ہی نہیں۔ ایسی باتوں کو سننے سے بھی پرہیز کرتے ہیں، اور اگر کان میں پڑ گئی تو اس کے بعد پھر آپ جواب دینے سے گریز کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس کوشش میں لگے رہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، فلاں میرے بارے میں کیا کہتا ہے اور فلاں میرے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس بات کی محنت کریں، اس بات کی کوشش کریں، گھروں کے اندر بھی، اپنی مجالس کے اندر بھی، کہ کوئی ہمارے سامنے کسی کی بات نہ کرے، بلکہ ہمارے سامنے آ کر وہ کسی نے جو ہمارے بارے میں بات کی ہے وہ بھی نہ پہنچائے۔ ایک شخص نے کہا تھا کہ کسی معتبر آدمی نے مجھے یہ بات کی ہے، تو جواب میں اس تابعی نے یہ جواب دیا تھا کہ شیطان کو تم سے زیادہ معتبر کوئی نہیں نظر آیا۔ یہ ذرائع یہ کہتے ہیں، ہمارے اس ذرائع نے ہر آدمی کی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ آپ پوچھ ہی نہیں سکتے کہ یہ کون سے ذرائع ہیں۔ روزانہ 4 6 گھنٹے یہ ذرائع یہ کہتے ہیں، ذرائع یہ کہتے ہیں۔ مجھے ایک معتبر آدمی نے بتایا ہے بابوسوق ذرائع یہ کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے جھوٹ ہیں جو ہم روزانہ بیٹھ کے گڑتے رہتے ہیں اور ہم بڑے شوق سے ان کو سنتے رہتے ہیں۔ اور صرف سنتے ہی نہیں، جب ہم نے سن لیا ہے تو اب زبان سے بھی وہ نکلے گا، اس لیے کہ برتن سے جس چیز سے وہ برتن بھرا ہوا ہے باہر بھی تو وہی ٹپکے گا نا۔ تو اندر جب سارا دن یہی کچھ ہم نے سننا ہے تو پھر باہر بھی یہی کچھ ٹپکے گا۔ ہماری روزانہ کی زندگی کے اندر سیاست کا حصہ اتنا بڑا اس لیے ہے کہ ہم سنتے بھی یہی کچھ ہیں، دیکھتے بھی یہی کچھ ہیں، پڑھتے بھی یہی کچھ ہیں، اس لیے ہم بولتے بھی وہی کچھ ہیں، جواب بھی اسی بارے میں دیتے ہیں اور معلومات بھی اسی بارے میں رکھتے ہیں۔ سیاست سے خود کو پاک کیجیے، سیاسیات سے خود کو پاک کیجیے۔ ہمارے پاس کرنے کے اور بہت سے سنجیدہ کام ہیں کہ جو ہماری توجہ کے متقاضی ہیں۔ تو ان کی خوبی کیا ہے کہ وہ جب فضول اور بےہودہ بات سنتے ہیں منہ پھیر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، بحث میں نہیں پڑ جاتے، الجھنے نہیں لگ جاتے، اور کہتے ہیں سلام علیکم، ٹھیک ہے، یہ تمہارا راستہ ہے، یہ ہمارا راستہ ہے، ہم تمہارے منہ نہیں لگتے۔
اور فرمایا انک لا تہدی من احببت، یقیناً آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ چاہتے ہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حبشہ سے آ کر، فارس سے آ کر، دوسرے علاقوں سے آ کر لوگ ایمان لا رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، اور پاس کیفیت یہ ہے کہ رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، وہ ایمان نہیں لا رہے، وہ مان نہیں رہے۔ تو فرمایا کہ یہ آپ کے قبضہ قدرت میں نہیں، ہدایت اللہ کا فیصلہ ہے، اور وہ کس کو ہدایت دینا چاہتا ہے یہ وہی بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ کس کو ہدایت دیتے ہیں؟ جس کے اندر طلب ہوتی، جو خود کو محتاج سمجھتا ہے۔ جس نے خود کو محتاج نہیں سمجھا تو اللہ رب العزت اسے ہدایت بھی نہیں دیتے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہتے تھے کہ تم اس کلمے کو قبول کرو، میری دعوت کو قبول کرو۔ وہ مختلف سوالات اور مختلف اشکالات اور اعتراض کرتے تھے، مقصد تو تھا کہ جان چھڑائی جائے۔ قرآن کریم نے اب ان کا ذکر کیا، فرمایا وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں ان نتبع الہدی معک، اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں، نتخطف من ارضنا، تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے۔ اولم نمکن لہم حرما، کیا ہم نے ان کو جگہ نہیں دی تھی اس حرم میں، آمینہ جو امن والا ہے، یجبا الیہ ثمرات، اس کی طرف کھینچ کر لائے جاتے ہیں پھل، کل شیء، ہر طرح کے، رزقا من لدنا، یہ رزق ہے ہماری طرف سے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ کہتے تھے اگر ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں تو چاروں طرف سے قبائل ہمارے دشمن بن جائیں، ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جس حرم کے تم متولی ہو، یہاں کے مجاور ہو، چاروں طرف لڑائی کا بازار گرم ہے، تم امن سے بیٹھے ہو، یہ کس نے امن دیا؟ ہر طرف قحط ہے، بھوک ہے، اور تمہیں کھانے کے لیے ہر قسم کی نعمتیں مل رہی ہیں، اس سرزمین میں جہاں کوئی پیداوار نہیں ہوتی، یہ کون دے رہا ہے؟ فرمایا اصل وجہ یہ ہے کہ انہیں علم ہی نہیں۔ اور آگے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی امتیں، بطرت معیشتها، جو اترا رہی تھی اپنی معیشت، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ان کے گھر ہیں، لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، کہ جن میں ان کے بعد نہیں رہا گیا مگر تھوڑا ہی، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ مکہ کے لوگوں کی معیشت اور تجارت بڑی مضبوط تھی، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، وہ جس طرف بھی جاتے تھے لوگ ہاتھوں ہاتھ ان سے سب کچھ خرید لیا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام لے آئیں گے تو یہ سب کچھ چھن جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم سے پہلے کتنی قومیں ایسی گزریں جن کی معیشت بڑی مضبوط تھی، اکانومی بڑی سٹرونگ تھی، لیکن جب اللہ کی نافرمانی پر اترے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ آج ان کے صرف کھنڈرات ہیں اور باقی کچھ بھی نہیں۔ آج بھی دنیا میں دیکھیں کہ یہی آیت ہمیں ہر جگہ پہ چسپاں ہوتی نظر آتی ہے کہ جو اپنی اکانومی پر بڑا بھروسہ کیے بیٹھے تھے اور خدائی کے دعوے تک پہنچ گئے تھے، اللہ رب العزت نے انہیں آئینہ دکھا دیا کہ جب رب کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ ہر ایک کو زیرو کر دیتا ہے، جب اس کا حکم ہوتا ہے تو سارے کے سارے اسباب اپنی تمام تر قوتوں کے باوجود پڑے رہتے ہیں لیکن کام نہیں آتے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسباب ختم ہو گئے ہیں، وسائل ختم ہو گئے ہیں، سب کچھ بیائی ہی اسی طرح موجود ہے لیکن بے بس ہو گئے۔ اور جب اللہ رب العزت کا حکم ہوگا، جب اس کا امر ہوگا تو پھر اس کو اسباب اور وسائل کی ضرورت بھی نہیں، وہ ایک بارش سے سب کچھ دھو دے، وہ اپنے امر کن سے سب کچھ ختم کر دے۔ تو فرمایا اگر تم اس بات پہ بیٹھے ہوئے ہو کہ ہماری اکانومی بڑی مضبوط ہے، ہمیں ہلایا نہیں جا سکتا، تو پھر یہ بھی تمہاری خام خیالی۔ اور آگے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا، حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا، یہاں تک کہ ان کے بڑے شہر میں بھیج دے، رسولاً کوئی رسول،
یتلو علیہم آیاتنا، جو ان کے سامنے ہماری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، وما کننا مہلک القری، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے، الا واہلھا ظالمون، مگر جب کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں۔ اللہ رب العزت حجت پوری کرتے ہیں۔ انبیاء کو ہمیشہ اللہ رب العزت نے بڑے بڑے مراکز کے اندر بھیجا ہے، جو تجارت کے بڑے مراکز تھے، بڑے بڑے شہر تھے، وہاں اللہ رب العزت نے بھیجا، اور فرمایا کہ لوگوں کی تباہی کس بات پر ہے؟ ظلم پر ہے۔ جب ظلم ہوتا ہے تو اللہ قوموں کو تباہ کرتے ہیں۔ آج ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہ وبا ختم ہو جائے، لیکن دوسری طرف عالم یہ ہے کہ ہم پلازما عطیہ کرنے کے بجائے بیچ رہے ہیں۔ ایک انجیکشن جو معمولی سی قیمت کا ہے، ہم اسے لاکھوں میں فروخت کر رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ آؤ مل کے حکمرانوں کو گالیاں دیں، پھر ہم صلواتیں وہ حکمرانوں کو سناتے ہیں۔ تو کیسے یہ وبا ٹلے گی؟ کیسے حالات درست ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں ظلم ہوتا ہے اور جب وہ عمومی طور پر پھیل جاتا ہے تو اللہ رب العزت لوگوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ہم جس معاشرے کے اندر ہیں، اس معاشرے کی اصلاح کی کوشش ضروری ہے، یہی ہماری نجات کا راستہ ہے۔ اور فرمایا وما اوتیتم من شیء، اور جو کچھ بھی تمہیں دے دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، تو یہ تو بس دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وزینتها، اور اس کی زینت ہے، وما عند اللہ خیر، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے بہت بہتر ہے، وابقا، اور بہت باقی رہنے والا ہے، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لے سکتے؟ دنیا عارضی فانی ہے، اس کے پیچھے لگ کے آخرت کو برباد نہ کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو لے کے چلو، لیکن اس کی وجہ سے آخرت کا سودا نہ کرو، عقل کو استعمال کرو، باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دو، فنا ہونے والی چیز کو دوسرے نمبر پہ رکھو۔ اور فرمایا افمن وعدناہ وعدا حسنا، بھلا وہ شخص جس سے ہم نے وعدہ کیا ہے اچھا وعدہ، فہو لاقیہ، اور وہ اسے ملنے والا ہے، کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے فائدہ دیا دنیا کی زندگی کا فائدہ، ثم هو یوم القیامہ، پھر وہ قیامت کے دن من المحضرین، ان لوگوں میں سے ہوگا جو ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ اس آیت میں ایک اور بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر دین پر عمل کرنے کی وجہ سے کچھ نقصان ہو بھی رہا ہے تو یہ عارضی نقصان ہے، اس کے بدلے میں جو تمہیں فائدہ مل رہا ہے وہ دائمی فائدہ ہے۔ عارضی نقصان کو برداشت کرو، کچھ بڑے فائدے کے لیے کچھ نقصان کر لو گے تو وہ بڑا فائدہ جب تمہیں ہاتھ میں آئے گا تو پھر تم اس پر اللہ کے شکر گزار ہوگے، پھر تم کہو گے کہ واقعی ہم نے جو سودا کیا تھا وہ درست کیا تھا، نہ یہ کہ اپنے تھوڑے سے فائدے کو بچانے کے لیے بڑا نقصان کر بیٹھو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ رب العزت انہیں پکارے گا، فَيَقُول، اور وہ کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، تو کہیں گے وہ لوگ جن پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہوگا، ربنا، اے ہمارے رب، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا، اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو بہکایا، کما غوینا، جیسا کہ ہم گمراہ ہوئے تھے، تبرأنا الیک، ہم تیری طرف بیزار ہو کر متوجہ ہوتے ہیں، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت مشرکین سے یہ کہیں گے جن جن کو میرا شریک سمجھتے تھے اب ان کو سامنے لاؤ، تو ان کے شریک وہ اللہ رب العزت کو پہلے ہی بول پڑیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے انہیں زبردستی نہیں مجبور کیا، ہم اگر اپنے اختیار مرضی سے غلط راستے پر چل رہے تھے تو یہ بھی اپنے اختیار مرضی سے ہمارے پیچھے چل رہے تھے، تو ہم ان کے جرم کے مجرم نہیں، اور
ہماری یہ عبادت نہ کرتے تھے اور نہ ہی ہم نے انہیں یہ کہا تھا کہ ہماری عبادت پرستش کرو۔ اور فرمایا وقیل ادعوا شرکاءکم، اور انہیں یہ کہا جائے گا کہ تم بلاؤ اپنے شریکوں کو، فدعوہم، اور یہ انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، اور وہ انہیں جواب نہ دے سکیں گے، ورأوا العذاب، اور یہ عذاب کو دیکھ لیں گے، لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ یہ ہدایت حاصل کرتے۔ جب وہاں کوئی ان کے کام نہیں آئے گا، پھر یہ کہیں گے، یہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی نمازی ہوتے، ہم بھی خرچ کرنے والے ہوتے، ہم بھی اچھے اخلاق والے ہوتے، ہمارا کردار بھی اچھا ہوتا۔ اور فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ رب العزت انہیں پکاریں گے، فَيَقُول، اور وہ کہے گا، ماذا اجبتم المرسلین، تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا؟ فعمیت علیہم الانباء، تو اس وقت ان پر باتیں بند ہو جائیں گی، یومئذ، اس دن، فہم لا یتساءلون، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ یہ قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ جب تمہیں رسولوں نے بتایا، سمجھایا، تو پھر تم نے کیا جواب دیا، کس رویے سے ان کا تم نے سامنا کیا؟ تو فرمایا کہ اس دن یہ کیفیت ہوگی کہ لاجواب ہو جائے، منہ بند ہو جائیں گے۔ دنیا میں بہت باتیں کرتے تھے لیکن وہاں منہ بند ہو جائیں گے، اور ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے کہ بتاؤ ہم نے کہنا کیا ہے، جواب کیا دینا۔ اور فرمایا فَأَمَّا مَن تَابَ، تو بہرحال وہ جس نے توبہ کر لی، وَآمَنَ، اور وہ ایمان لے آیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے نیک عمل کیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو قریب ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو۔ قیامت کا منظر بیان کرنے کے بعد دوبارہ پھر توبہ کی دعوت ہے۔ اور توبہ کیا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے۔ رخ بدلنا ضروری ہے۔ جس نے رخ نہیں بدلا وہ روزانہ 5000 مرتبہ بھی استغفر اللہ کی تسبیحات کر لے، وہ کسی کام کی نہیں جب تک رخ نہیں بدلا۔ اور رخ بدلنے کا نام توبہ ہے۔ رخ بدلنے کا نام توبہ ہے۔ توبہ کی شرط ہی یہ ہے کہ آپ نے رجوع کر لیا، آپ نے یو ٹرن لے لیا۔ جب تک آپ نے یو ٹرن نہیں لیا تب تک تو آپ اس غلط راستے پہ چل رہے ہیں، یہ توبہ نہیں۔ اور آگے فرمائے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور برگزیدہ بنا لیتا ہے، مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کو کوئی اختیار نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور بہت بلند ہے اس سے جنہیں یہ اس کا شریک لاتے ہیں۔ یہ ایک اور سوال کا جواب ہے۔ مشرکین کہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے نبی ہیں تو نبی تو کوئی ہم میں سے ہو، ہم وڈیرے ہیں، ہم سردار ہیں، ہم سیٹھ ہیں، ہمارے پاس جائیدادیں ہیں، باغات ہیں۔ تو اللہ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا، یہ اللہ کا فیصلہ، جس کو چاہتا ہے وہ برگزیدہ پیغمبر اور رسول بنا دیتا ہے، اور اس کے فیصلے میں کسی کو چوں چرا کرنے کی اجازت نہیں ہے، جرت نہیں ہے۔ اور فرمایا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، اور تیرا رب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو کچھ ان کے دل چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کی تعریف ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کا حکم ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تعریف اللہ کی ذات کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ یہ کہ اس کی تعریف کی جائے، الحمدللہ کہا جائے، الحمدللہ رب العالمین کہا جائے، اس کی تعریف و توصیف اور ثنا کے کلمات بار بار کہے جائیں۔ اس لیے ہم جب نماز کا آغاز کرتے ہیں تو ثنا سے کرتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، تو اللہ کی تعریف۔ اور فرمایا قل، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے، ارأیتم، بلا بتاؤ تم، ان جعل اللہ علیکم اللیل، اگر اللہ بنا دے تم پر رات کو سرمدن ہمیشہ،
الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، کون سا معبود ہے اللہ کے علاوہ، یأتیکم بضیاء، جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے، افلا تسمعون، تو کیا تم سنتے نہیں، قل ارأیتم، آپ یہ کہہ دیجئے، بھلا تم بتاؤ، ان جعل اللہ علیکم النہار، اگر اللہ تم پر دن کو بنا دے سرمدا، ہمیشہ، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، تو کون الہ ہے اللہ کے علاوہ، یأتیکم بلیل، وہ تمہارے پاس لے کر آئے رات کو، تسکنون فیہ، جس میں تم آرام کرو، افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ رب العزت سورج کو روک دے تو کوئی دن کو رات سے نہیں بدل سکتا، رات کو دن سے نہیں بدل سکتا، یہ اس کا اختیار ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کا نظام ہے جسے اس نے بنایا اور وہ چلا رہا ہے۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، دیکھتے تو ہیں، سنتے تو ہیں، لیکن وہ نہیں جو اللہ چاہتے ہیں، اس انداز سے نہیں جیسے اللہ رب العزت کو مطلوب ہے۔ اور فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ، اور اللہ ہی کی مہربانی، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ اس نے تمہارے لیے رات کو بنایا اور دن کو بنایا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ رات سکون کے لیے، دن رزق اور روزی کی تلاش کے لیے، اور اس کے بعد پھر اللہ کا شکر۔ زبان سے شکر کہہ دینا یہ کافی نہیں، زبان سے الحمدللہ کہہ دینا یہ کافی نہیں، شکر کا تقاضا یہ ہے جو نعمت جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اس مقصد کے اندر اس نعمت کو استعمال کیا جائے، یہ شکر کا تقاضا ہے۔ اور فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ رب العزت انہیں پکارے گا، فَيَقُول، پس وہ کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم نکالیں گے ہر امت سے ایک گواہ، فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پھر ہم کہیں گے کہ تم بھی اپنے دلائل پیش کرو، فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو وہ جان لیں گے کہ حق اللہ ہی کے لیے، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور کھو جائے گا ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ جو کچھ یہ جھوٹ گڑا کرتے تھے۔ قیامت کے دن کوئی اللہ کے سامنے کسی شریک کو نہیں پیش کر سکے گا، اور جب اللہ رب العزت ہر امت میں سے گواہ پیش کریں گے جنہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا، تو اللہ فرمائیں گے کہ اب بتاؤ کس کے پاس کیا دلیل ہے وہ پیش کرو، تو اس کے پاس اس وقت کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی جو اللہ کے سامنے پیش کرے، کوئی حجت نہیں ہوگی، اور جتنی باتیں دنیا میں بناتے تھے وہ ساری کی ساری ان کے دماغ سے غائب ہو جائیں، کچھ کہہ نہیں سکیں گے، کچھ جواب نہیں دے سکیں۔ تو اللہ کے سامنے کوئی حجت، کوئی دلیل کام نہیں آئے گی۔ جب اس نے ہمارے لیے اتنے انتظامات کر دی، جب اس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کر دی، تو ان نعمتوں کے بدلے میں ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی کچھ کریں۔ آج یہ جو وبا ہے، اس وبا میں جو لوگ بیمار ہیں، مبتلا ہیں، اللہ رب العزت سب کو شفا عطا فرمائے، اور ہم سب کی، ہمارے گھر بار کی، ہمارے شہروں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اب دیکھیے کہ ایک سانس کی قیمت کیا بن جاتی، جو وینٹیلیٹر پہ چلا جائے، ایک ایک سانس کی قیمت کیا بن جاتی، اور کتنا بڑا بڑا بل بن جاتا ہے۔ ہمیں اللہ نے کیسی اچھی سانسیں دی، اس پہ ہم نے کیا ادا کیا۔ انسان ساری زندگی بھی سجدہ شکر میں پڑا رہے تو اس کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی قدردانی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کا ایک سانس تب پورا ہوتا ہے جب وہ ایک دفعہ اسے کھینچ بھی لے اندر اور باہر بھی نکال دے۔
تو شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک سانس پہ 2 شکر لازم ہے. ایک دفعہ جب آپ نے اندر کھینچ لیے، اب اگر وہ وہیں پہ اٹک جائے تو موت. آپ نے اسے باہر نکال دیا، اب یہاں پہ اٹک جائے تو موت. تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں، اور بالخصوص جو ایک پریشانی کی کیفیت ہے اس کیفیت کے اندر ایک کام ضرور کریں، اور وہ کام یہ ہے اپنے سجدوں کو تھوڑا لمبا کر دیں. سجدہ اس اعتبار سے زمین پہ کریں کہ ہماری پیشانی زمین کے اوپر آ کر جیسے گر جائے، بے بس ہو کے پڑے. نہ یہ کہ ہم اس اعتبار سے سجدہ کریں کہ ہماری پیشانی ابھی صحیح طریقے سے ٹکے نہیں اور ہم اسے دوبارہ اٹھا لیں. اپنے سجدوں کو تھوڑا لمبا کر دیں. سجدوں کو تھوڑا لمبا کریں گے تو یہ جو ڈپریشن ہے، یہ سٹریس ہے اور پریشانی ہے، یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کے حکم سے ختم ہو جائے. اس کے علاوہ آپ یقین کریں کہ کیفیت جو ڈپریشن کی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک طرف کاروباری حالات اچھے نہیں ہیں، اور دوسری طرف آپ فیس بک کھول لیں، آپ ٹویٹر کھول لیں، آپ رشتہ داروں کو دیکھ لیں، آپ محلے کو دیکھ لیں، پڑوسیوں کو دیکھ لیں، تو ہر طرف خبریں کوئی اچھی نہیں. اموات کی کثرت ہے، بیماروں کی کثرت ہے. یہ ساری چیزیں یہ ڈپریشن پیدا کریں. اور نیوز کو سننا چھوڑ دیں. بس جتنا ہمیں پتہ چلنا تھا پتہ چل گیا کہ کرونا کیا بلا ہے. اب یہ خبروں سے اپنی جان چھڑا لیں. جتنا زیادہ ہم انہیں سنیں گے اتنا زیادہ ڈپریشن بڑھے گا. اخبار پڑھنے سے گریز کریں. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اذکار کا اہتمام کریں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو یہ 2 کام اگر ہم کر لیں گے، سجدے لمبے کر دیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا جو سٹریس ہے، ٹینشن ہے، وہ ختم ہو جائے. آگے اللہ رب العزت نے واقعہ ذکر کیا ہے قارون کا. قارون کا واقعہ قرآن کریم میں یہاں پر بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے. باقی جتنی جگہ پر بھی اس کا ذکر ہے وہ صرف نام ہے، واقعہ نہیں. اور قارون کا واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے اس اعتبار سے بھی بڑا مناسب تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے. لیکن رکاوٹ کون لوگ تھے؟ قریش کے سردار، وڈیرے، وہ سارے کے سارے سیٹھ، مالدار، جاگیردار، سرمایہ دار، اشرافیہ، ایلیٹ کلاس، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ آج ہمارے ارد گرد بھی ہیں. اور وہ تھے بھی سگے رشتہ دار، چچا تھا، قبیلے والے تھے، برادری والے تھے. لیکن اس کے باوجود وہ منافقت پہ اڑے ہوئے تھے، مان نہیں رہے تھے، باوجود ہے کہ بڑے بڑے معجزات دیکھ لی. ان حالات میں اللہ رب العزت قارون کا واقعہ بتا رہے. اب قارون کون تھا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا زاد بھائی تھا، لیکن عہدہ اس کے پاس بہت بڑا تھا. کنسٹرکشن کی کمپنی تھی، ٹھیکیدار تھا، اور فرعون سے قریبی مراسم اور تعلقات تھے. بڑے بڑے ٹھیکے ملا کرتے تھے، اور یہ بنی اسرائیل سے کام لیا کرتا تھا، اور اس طرح کر کے بہت سا پیسہ اس نے اکٹھا کر لیا، اور اس کی ایک شہرت بن گئی، اس کا نام بن گیا. چچا زاد تھا، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کی عزت تھی، ان کا مقام تھا. تو وہ اندر حسد کی کیفیات تھا کہ پیسہ میرے پاس زیادہ ہے، لوگ عزت اس کی زیادہ کرتے ہیں، تعلقات میرے زیادہ ہیں، لوگ احترام اس کا زیادہ کرتے ہیں. یہ رقابت اندر پیدا ہو گئی. اور ابو جہل نے بھی یہی کہا تھا. اس نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہیں مانتا، میں ان کو 100% سچا نبی مانتا ہوں. لیکن اس نے کہا بات یہ ہے کہ کعبہ کی خدمت پہلے بنو ہاشم کے ذمہ، اب یہ کہتے ہیں کہ نبی بھی ہم میں سے آ گیا ہے، تو ہماری عزت کہاں رہ گئی؟ آخری دم تک وہ اپنی ضد پہ اڑا رہا. اور جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے اس کا سر کاٹنے کے لیے، تو اس وقت بھی اس کے اندر کوئی ملامت نہیں آئی، ندامت نہیں آئی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ کوئی بڑا آدمی بڑے خاندان کا میرا سر کاٹنے کے لیے آتا تو کوئی اچھی بات ہوتی.
اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ میرا جب سر کاٹنا تو یہ نیچے سے کاٹنا، ادھر سے نہیں کاٹنا۔ آپ اندازہ کریں اس کی ضد بھی، اس کی بہادری بھی، اور اس کی فرعونیت بھی۔ کیوں ادھر سے کاٹنا؟ کہتا جب سارے کٹے ہوئے سر رکھے جائیں گے تو میرا سر ان میں اونچا نظر آئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا جو فرعون ہے یہ موسیٰ کے فرعون سے بڑا ہے۔ وہ تو ڈبکیاں کھاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں، اور یہ مرتے ہوئے بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی میری گردن یہاں سے کاٹنا تاکہ میرا سر اونچا اس وقت نظر آئے، پتہ چلے کہ یہ ایک سردار کا سر۔ تو اللہ رب العزت یہ واقعہ ہمیں بتا رہے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ سبق ہیں، اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کسی سے حسد نہ کریں۔ حسد یہ وہ بیماری ہے جو آج بھائیوں کو برداشت نہیں کر رہا، بھائیوں کے اندر پیدا ہو رہی۔ ایک بھائی دوسرے سے حسد کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کی قسمت الگ لکھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ دوسرے سے بہت کم ہے، لیکن عین ممکن ہے آپ کے پاس کچھ ایسی نعمتیں ہوں جو نعمتیں دوسرے کے عہدے سے، اس کے پیسے سے اور اس کی طاقت سے، اس کے اختیارات سے بہت زیادہ ہوں۔ اپنا موازنہ کسی کے ساتھ نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے جو مجھے مقام دیا ہے، میری جو قسمت بنائی ہے، وہ بالکل عدل کے مطابق بتائی، انصاف کے عین مطابق ہے، انصاف کے عین مطابق ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت ظلم نہیں کرتا، وہ عدل کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ اس نے میری جو شکل بنائی، میری جو صورت بنائی، میری جو برادری بنائی، میرا جو علاقہ بنایا، میرے جو کاروبار بنایا، مجھے جو پیشہ دیا، سب کچھ عدل کے عین مطابق ہے، بشرطے کہ میں اسے دل و جان سے قبول کروں۔ تو یہ سب سے بڑا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے۔ حسد نہ کریں کسی رشتہ دار سے، کسی بھائی سے، کسی دوست سے، اور ہر ایک کے لیے ہماری زبان سے دعائیں نکلنی چاہیے، ہر ایک کے لیے ہماری زبان سے دعائیں نکلنی چاہیے۔ ایک دوسرے کے دست و بازو بنے، ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنے۔ تو فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ قارون یہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہم، تو اس نے ان پر سرکشی کی، وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اسے دیے اتنے خزانے، ما ان مفاتحہ، اس قدر کہ اس کی کنجیاں، لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، وہ اٹھایا کرتی تھی مشکل سے ایک ایسی جماعت جو طاقتور ہوتی تھی۔ اذ قال له قوم، جس وقت اس سے اس کی قوم نے کہا، لا تفرح، اترایا مت کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، یقیناً اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کتنا پیسہ تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں، کنجیاں، وہ کتنے لوگ اٹھایا کرتے تھے؟ یعنی 3 سے لے کر جو 9 تک کا عدد ہوتا ہے، عربی زبان میں اسے اولی العصبہ کہا جاتا ہے، یعنی اتنے لوگ، اور وہ اس کی چابیاں مشکل سے اٹھایا کرتے تھے۔ تو اس کی قوم کے لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ اترایا مت کر، تکبر نہ کر، اکڑ مت۔ اللہ رب العزت کو سب سے نفرت جس چیز سے ہے وہ تکبر سے، سب سے جلدی جس چیز پہ پکڑ آتی ہے وہ بڑے بول پہ آتی ہے۔ بے نمازی پہ اتنی پکڑ نہیں ہے جتنی بڑے بول پہ ہے۔ کبھی بڑا بول نہ بولیں، کبھی بڑا بول نہ بولیں، کبھی بڑا بول نہ بولیں، اور اگر کبھی غلطی سے زبان سے ایسی بات نکل جائے، فوراً اللہ سے توبہ کر، فوراً اللہ سے توبہ کر۔ تو اس کی قوم نے کیا کہا؟ اتراؤ مت، تکبر مت کرو۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور تو طلب کر اس میں جو کچھ تجھے اللہ نے دیا ہے آخرت کا گھر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور تو مت بھول دنیا سے اپنا حصہ۔ وَأَحْسِنْ، اور تو احسان کر، کما احسن اللہ الیک، جیسا کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت تلاش کر۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پہلی بات کیا کی
کہ اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، قوت صلاحیت دی ہے، اختیارات دیے ہیں، تعلقات دیے ہیں، اس سے آخرت کو تلاش کر، اپنی آخرت بنا جا، اپنی آخرت اس سے بنا لے۔ مال کو خرچ کر، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر، فلاحی کاموں میں خرچ کر۔ تعلقات ہیں، کسی کی سفارش کر دے، کسی کے لیے دو بول بول دے، ہو سکتا ہے تیرے کہنے سے، تیرے دو بول بولنے سے تیرے لیے خیر کا اور بلائی کا اور آخرت کی نجات کا سامان بن جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں ان میں سے ایک خرابی یہ بھی کہ کسی جگہ پہ ہماری سفارش چل بھی سکتی ہوتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے اس کی سفارش نہیں کرنی، ہم نہیں کرتے۔ فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو جب پکڑا، جب آپ تیرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تھے، بچے تھے، ایک ہی تو اس نے جملہ کہا تھا، قتل نہ کرو اسے۔ اس کا ایک بول، اس کی کیا قیمت لگی کہ اللہ رب العزت نے اسے ایمان دیا، اور قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں وہ شامل ہوگی۔ ایک ایک بول اتنا اہم ہے۔ تو اس کو یہی کہا گیا کہ اپنی آخرت بنا جا، اس کو سنوار لے، جو کچھ کر سکتا ہے کر جا۔ اور دوسرا کیا کہا؟ دنیا میں سے جو تیرا حصہ ہے اس کو بھی استعمال کر، اپنا گھر اچھا بنا، اپنی گاڑی اچھی رکھ، اپنی سواری اچھی رکھ، اپنا پہننا اچھا رکھ۔ یہ اللہ نے تجھے دیا ہے، اپنے اوپر بھی لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میرا لباس خوبصورت ہو، میرے جوتے خوبصورت ہوں، میری سواری خوبصورت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ہونی چاہیے، یہ تو غلط نہیں، ہاں اس کی بنیاد پر اترانا، تکبر کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو نیچ سمجھنا، یہ غلط ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس کی کیفیت بری تھی، لباس بھی پھٹا پرانا، میلا کچیلا پہنا ہوا۔ تو آپ نے پوچھا کہ تیرے پاس مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے، دیا سب کچھ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے دیا ہے تو اس کا اثر تیرے جسم پہ بھی نظر آنا چاہیے۔ اور فرعون کے بارے میں لکھا ہے کہ انتہائی کنجوس تھا، اتنا کنجوس تھا کہ یہ جو کھانا ہے، یہ کھانا پلیٹ میں ڈال کے نہیں کھانا کرتا تھا، بلکہ سالن روٹی پہ رکھ لیا کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا یہ نہ ہو کہ پلیٹ کی جو کلی ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کو دوبارہ کلی کرانا پڑے۔ کلی کرانا سمجھتے ہیں نا، پانڈے کلی کرا لو۔ اتنا کنجوس تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میری پلیٹ نہ خراب ہو جائے، ایسے کھانا کھایا کرتا تھا۔ اور دوسری طرف اللہ نے اسے دیا بھی بہت، اللہ نے مال دیا ہے، اپنے اوپر بھی لگائیں، اپنی آخرت کے لیے بھی لگائیں، اپنے رشتہ داروں پہ بھی لگائیں، اپنے یار دوستوں پہ بھی لگائیں اگر اللہ نے دیا ہے۔ اور تیسری بات کیا کہی گئی؟ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، تو بھی آگے نیکی کر، تجھے صلاحیت دی ہے تو آگے اس کو تقسیم کر، تیرے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر، اور فساد نہ کر، فسادی نہ بن۔ چودھری آپ کو پتہ ہے ان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ لوگوں کو لڑوانا ہے۔ چودھری کا مقصد ہی یہ ہے، ہمارے ہاں گاؤں دیہات میں یہی تصور ہے، جس آدمی کے پاس پیسہ ہے اس کے پیسے کا مقصد ہی غلط ہوتا ہے، استعمال ہی غلط ہوتا ہے، کہ دو لوگوں کی لڑائی کروانی ہے اور پھر دونوں سے پیسے لے کے پھر بعد میں ان کی صلح بھی کروانی ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اس کی قوم نے یہی کہا کہ فسادی مت بنو، فساد مت پھیلاؤ، اور اللہ کو فساد کرنے والے پسند نہیں۔ اللہ رب العزت نے جتنا بھی دیا ہے اس کا شکر یہی ہے، اپنے پہ بھی لگائیں، دوسروں پہ بھی لگائیں، اور اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کر جائیں۔ اس کا جواب کیا تھا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا یہ تو مجھے دیا گیا ہے اس علم کی بنیاد پر جو میرے پاس ہے۔ اولم یعلم، کیا اس نے نہیں جانا، ان اللہ قد اہلک، کہ اللہ رب العزت نے تحقیق ہلاک کیا، من قبلہ، اس سے پہلے، من القرون، بہت سی امتیں، من ہوا اشد منہ قوہ، جو اس سے زیادہ طاقتور تھے، وہ اکثر جمعا، اور اس سے زیادہ جماعت والے تھے،
ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ یہ میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، میری کوشش کاوش کا نتیجہ ہے، میں نے خون پسینہ ایک کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ یہ سوچ جہاں ہوگی وہ سوچ غلط اثرات لے کر آئے گی۔ سوچ درست ہونی چاہیے، اور سوچ کیا ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کا مال ہے، میرے پاس امانت ہے، اللہ کا مال ہے میرے پاس امانت ہے، میں اس کو صحیح طریقے سے صحیح مصرف کے اندر استعمال کروں، اپنی ذات پہ بھی اور دوسروں کے معاملے کے اندر بھی۔ آگے فرمایا فخرج علی قومہ فی زینت، تو وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنی زیب و زینت کے ساتھ۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، تو کہنے لگے وہ لوگ جو دنیاوی زندگی چاہتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش کہ ہمارے پاس بھی ہو ویسا ہی جیسے قارون کو دیا گیا ہے، انہ لذو حظ عظیم، یقیناً یہ تو بڑی قسمت والا ہے۔ جب وہ نکلتا تھا تو اس کے ساتھ اس کے مسلح گارڈ ہوا کرتے تھے، اس کے ساتھ اس کا پروٹوکول ہوا کرتا تھا، تو جن لوگوں کے اندر آخرت کی بجائے دنیا داری کے جراثیم تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ کاش ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہو، ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہو، ہمارے ساتھ بھی ایسے گارڈ ہوں، ہٹو بچوں کی صدائیں ہوں۔ اس کی بڑی قسمت ہے، یہ بڑا خوش قسمت ہے۔ خوش قسمتی کا تعلق نہ مال کے ساتھ ہے نہ دولت کے ساتھ ہے، خوش قسمتی کا تعلق ہے ایمان کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ۔ آج ہم نے اپنے سارے کے سارے معاملات کو اس پیسے کے ساتھ جوڑ لی، پیسے کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں سب کچھ ہے، حالانکہ پیسے کے ساتھ سب کچھ نہیں ہے۔ آج کی شاید وہ نیوز ہے، وہ انڈیا کے ایک اداکار نے پنکھے سے لٹک کے خودکشی کر لی۔ جوان ہے، مال ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر کیوں خودکشی کر لی؟ یہ کیسی خوش نصیبی ہے جس کو انسان یہ کہے کہ کاش میرے پاس بھی ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مالدار ہے اور وہ اسے عیاشی پہ خرچ کرتا ہے وہ مجرم ہے، لیکن ایک کے پاس ہے نہیں، وہ کہتا ہے میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہونا تو میں بھی ایسے عیاشی کروں، آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کا گناہ برابر، دونوں کا گناہ برابر۔ اور آپ نے فرمایا ایک وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے، وہ اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے، دوسرا اس کے پاس ہے نہیں، وہ کہتا ہے میرے پاس بھی ہوتا نا میں بھی اسی کی طرح اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی میں خرچ کرتا۔ آپ نے فرمایا دونوں کا اجر برابر ہے۔ اچھی نیت رکھیں۔ خوش قسمتی کا تعلق اس چیز کے ساتھ نہیں ہے کہ انسان کے پاس پیسہ ہو، اسباب ہوں، وسائل ہوں۔ تو جن کے اندر دنیا داری کے جراثیم تھے انہوں نے کہا کہ کاش ہماری بھی ایسی قسمت ہو، ہمارا بھی ایسا پروٹوکول ہوتا۔ تو آگے کیا فرمایا؟ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہنے لگے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے، ویلکم، تمہارا ناس ہو، ثواب اللہ، اللہ رب العزت کا ثواب، خیر، بہت بہتر ہے، لمن آمن وعمل صالحا، اس کے لیے جو ایمان لے آیا اور اس نے نیک عمل کیے، ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ انہوں نے سمجھایا کہ بیوقوفو، اس کا خوش قسمتی سے تعلق کوئی نہیں، اللہ نے جو تمہیں نیک اعمال کرنے کی صلاحیت دی ہے، توفیق دی ہے، یہ ایک ایک نیکی یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، لیکن یہ چیز کس کو ملتی ہے؟ جس کے اندر صبر ہو، صبر کی قوت ہو۔ اور صبر سے مراد کوئی صرف اتنا نہیں ہے کہ کسی نے گالی دے دی آپ نے صبر کرنا ہے، گناہ کی ہر آفر پہ خود کو روکنا یہ صبر ہے۔ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن یہاں آپ نے خود کو روکنا ہے، یہ صبر ہے۔ یہاں آپ نے خود کو بچانا ہے، یہ صبر ہے۔ تو اب اس نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ایک فاحشہ زانیہ عورت کو تیار کیا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کھڑے ہو کر مجمع میں خطاب کریں تو تم نے یہ کہنا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ بدکاری کی۔
تو میں تمہیں اتنے اتنے پیسے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے خطاب کیا، آپ کے خطاب کے دوران وہ کھڑی ہو گئی، اور خطاب کا موضوع بھی یہ تھا کہ زنا کی سزا کیا ہے۔ تو اس نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ آپ یہ مجھے بتائیں، یہ سزا صرف عام لوگوں کے لیے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا سب کے لیے، قانون سب کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے فلاں فلاں رات میرے ساتھ زیادتی کی، میرے ساتھ زنا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جلال کے اندر آ گئے، آپ نے اس عورت کو آگے بلایا اور آگے بلا کر یہ کہا کہ اس ذات کی قسم دے کے میں تم سے پوچھتا ہوں جس نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھے کتاب عطا کی ہے، سچ کیا ہے؟ اس نے اگل دی۔ اب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ اب زمین آپ کے حکم کے مطابق کرے گی جو آپ کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اور اس زمین نے اس کو بھی، اس کے گھر کو بھی، اور اس کے خزانے کو بھی، سب کو اپنے اندر نگلنا شروع کر دی۔ اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام سے معافیاں مانگنے لگا، اور موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں۔ تو اس کا قرآن کریم نے آگے ذکر کیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، تو ہم نے دنسا دیا اسے بھی اور اس کے گھر کو زمین میں۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ، تو اس کے پاس نہیں تھی کوئی جماعت، يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا اس کی مدد کر سکے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور وہ بدلہ بھی نہیں لے سکتا تھا۔ دنیا کے اندر ساتھ بڑے تھے جو اس کے ساتھ نعرے لگاتے تھے، جو اس کو یہ کہتے تھے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اب جب وقت آیا تو فرمایا کہ کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا، کوئی اس کے پاس نہیں تھا، سب کچھ زمین میں دھنس کے۔ اور فرمایا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، اور ہو گئے وہ لوگ جو آرزو کر رہے تھے اس جیسے مرتبے کی، بالامس، کل ہی، یقولون، وہ کہنے لگے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، تعجب ہے کہ اللہ رب العزت، یبسط الرزق لمن یشاء، رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے۔ لولا امن اللہ، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہم پر اللہ نے احسان کیا، لخسف بنا، تو وہ ہمیں بھی دنسا دیتا۔ وَيْكَأَنَّهُ، تعجب ہے، لا یفلح الکافرون، کہ کافر فلاح نہیں پا سکتے۔ انجام دیکھ کے سب توبہ کرنے لگ گئے کہ کل ہم جو کہتے تھے وہ واقعی غلط ہے۔ ہم کہتے تھے ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہو تو شکر ہے کہ ہمارے پاس نہیں تھا، ورنہ ہم بھی یہی حرکتیں کرتے اور آج ہم بھی اسی انجام کا شکار ہو جاتے۔ تو قرآن کریم نے یہ واقعہ میرے اور آپ کے لیے ذکر کیا ہے کہ تاکہ ہم بھی اپنے اندر ان میں سے کوئی خامی ہے تو اس کی اصلاح کر لیں، اپنی سوچ کو بہتر کر لیں، اچھا کر لیں، اللہ سے جو بھی مانگیں، جو بھی سوال کریں، جو بھی عمل کریں، جو بھی کام کریں، اس کے اندر نیت اور جذبات اچھے رکھیں۔ اب اختتام ہے سورت کا، فرمایا تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر ہے، نجعلھا، یہ ہم بنا دیتے ہیں، للذین لا یریدون، ان لوگوں کے لیے جو نہیں چاہتے، علوا فی الارض، زمین میں ظلم، ولا فسادا، اور نہ ہی فساد، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام تقوی والوں کے لیے ہے۔ جنت چاہیے تو اس کے لیے سادہ مزاج بن کے، منصف مزاج بن کے، اچھے اخلاق والا بن کے، لوگوں کے درمیان صلح جو بن کے زندگی گزارے۔ فرمائے من جاء بالحسنہ، جو کوئی لے کر آئے کوئی نیکی، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے اس سے بہت بہتر ہے۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات، تو نہیں جزا دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے برے عمل کیے، الا ما کانوا یعملون، مگر اسی کی جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ کتنا اللہ کا کرم ہے، کیسی عظیم اس کی رحمت ہے، نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور گناہ کا وبال وہی جو اس نے گناہ کیا۔ اور فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن، یقیناً وہ ذات جس نے آپ پر فرض کیا ہے قرآن کریم کو، لرادک الی معاد، وہ ضرور تجھے واپس لے کر آئے گی لوٹنے کی جگہ۔ قل، آپ یہ کہہ دیجئے، ربی اعلم، میرا رب خوب جانتا ہے، من جاء بالہدی، اسے جو ہدایت لے کر آیا، ومن هو فی ضلال مبین،
اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے، اور آپ کی کیفیت کیا سی؟ آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ بیت اللہ سے نکل رہے تھے الٹے پاؤں، باہر آ رہے تھے الٹے پاؤں واپس نکل رہے تھے، اور جب بالکل آخر تک پہنچ گئے تو بار بار بیت اللہ کو مڑ کے دیکھ رہے تھے۔ طواف وداع انسان جب کرے تو یہی حکم ہے کہ اسی طریقے سے واپس پلٹو، کہ تم بیت اللہ کو بار بار دیکھتے ہوئے الٹے پاؤں واپس جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ آپ کو دوبارہ یہاں لے کر آئے گا، اور اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا۔ فتح مکہ کے سال آپ کو دوبارہ فتح کے ساتھ، عزت کے ساتھ یہاں لے کر آ گئے۔ اور ہدایت پر کون ہے، گمراہی پر کون ہے؟ فرمایا میرے رب کو اس کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے۔ ایسا انداز استعمال کیا کہ جس سے صحیح کو پتہ چل جائے میں صحیح ہوں، غلط کو پتہ چل جائے میں غلط ہوں۔ اور فرمایا وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب، اور آپ امید نہیں رکھتے تھے اس بات کی کہ آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی جائے، الا رحمتا من ربک، مگر یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو آپ کافروں کے مددگار ہرگز مت بنے۔ اللہ نے یہ کتاب آپ کو دی ہے، اللہ نے یہ رحمت آپ پہ کی ہے، تو اس کا ایک شکرانہ یہ ہے کہ آپ کافروں کے مددگار نہ بنیں، کافروں کے ساتھی نہ بنیں، ان کی باتوں کو نہ مانیں۔ ولا یصدنک، اور ہرگز آپ کو نہ روک دے، عن آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں سے، بعد اذ انزلت الیک، بعد اس کے کہ وہ آپ کی طرف نازل کی گئیں، وادع الی ربک، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجیے، ولا تکونن من المشرکین، اور آپ مشرک لوگوں میں سے مت ہو جائیں۔ اللہ کی آیات آ گئیں، قرآن کو پڑھ لیا، جان لیا، سمجھ لیا، اب تم عمل سے پیچھے نہ ہٹو، اب لوگوں کا خوف ڈر درمیان سے نکال دو، اب بس قرآن پر عمل کر کے لوگوں کو دکھاؤ، اور عمل کے ساتھ دوسروں کو بھی دعوت دو۔ دوسروں کو دعوت دو گے تو اس کا سب سے پہلے فائدہ تمہیں ہوگا کہ تم اپنے عمل پر پختہ ہو جاؤ گے، تم اپنے عمل پر ثابت قدم ہو جاؤ گے۔ اور تیسرا فرمایا شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور فرمایا ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اور آپ مت پکاریں اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، الا وجہہ، سوائے اس کی ذات کے، لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یہ دوبارہ پھر شرک اور اس سے بچنے کی تاکید کی گئی کہ شرک میں مبتلا نہ ہو، صرف اللہ کو پکارنا، صرف اللہ سے دعا کرنا، اسی سے مدد کی درخواست کرنا، اسی کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھنا، اسی کے سامنے اپنے مسائل کو رکھنا، اپنی شکایتیں اسی کے سامنے رکھنا۔ اور فرمایا کہ ہر کوئی تباہ ہو جائے گا، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک کو فنا ہے، صرف اسی کو بقا ہے۔ تو جو باقی رہنے والا ہے اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارو، تم بھی ہمیشہ باقی رہو گے، تمہیں بھی صدا کی جنت مل جائے گی۔ اور فرمایا اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، جو وہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ اور اختتام انجام کیا ہے؟ انسان اللہ کے سامنے جائے گا، کہیں دوڑ کے بھاگ کے چھپ کے وہ جان نہیں بچا سکتا، جہاں بھی دوڑے، جہاں بھی بھاگے، جتنی بھی وہ ترقی کر جائے، جتنا کچھ وہ کمالیں حاصل کر لے، انجام کیا ہے؟ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ تو اس لیے یہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو تعلیم دے دی، موقع دے دیا اس کی یاد دہانی کا، تو اس یاد دہانی کو یاد رکھیں اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔